السلام علیکم ناظرین، آپ سماعت کر رہے ہیں داستان یوسف علیہ السلام کی 11ویں قسط۔ پچھلی قسط جو 10ویں قسط ہے اس میں آپ نے سنا کہ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا حال دل بیان کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی طریقے سے یہاں روک لیجئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کر فرماتے ہیں کہ کس سبب آپ کے اوپر یہ ماجرا پیش آیا اور آپ کو یوسف کو جو ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑا۔ اب آگے کا قصہ سماعت کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کا خط۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب مصر کے نام ایک خط لکھنا چاہتے ہیں، مگر قبل اس کے اپنے جملہ فرزندوں کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے میرے لڑکوں، ایک مرتبہ پھر شہر مصر جاؤ اور وہاں جا کر یوسف اور بنیامین کی ایک مرتبہ پھر جستجو کرو، اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ مسلمان کو اللہ پاک سے کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں میں سے ایک سمجھدار صاحبزادے کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ صاحب مصر کی طرف یہ خط لے جاؤ۔ بادشاہ مصر کو بعد سلام علیکہ کے واضح ہو کہ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ تھے، جن کے لیے آتش نمرود گلزار ہو گئی، اور میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور میرا نام یعقوب اسرائیل اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کا ایک باغ عطا فرمایا ہے اور شہر کنعان کا نبی مرسل بنایا ہے۔ نیز میرا ایک فرزند یوسف تھا، جس کو جنگل میں سے بھیڑیا لے گیا تھا، جس کا خون آلودہ کرتا اب تک میرے پاس بطور نشانی کے موجود ہے۔ نیز اس کا ایک حقیقی بھائی بنیامین بھی تھا، جس سے میں یوسف کی یاد تازہ کیا کرتا تھا اور اپنے دل کو تسلی دیا کرتا تھا، مگر افسوس اور 100,000 افسوس، اے صاحب مصر، تو نے چور بنا کر اسے اپنے پاس مقید کر لیا، حالانکہ میرے خاندان میں کوئی چور اور زانی نہیں ہو سکتا۔ بس اے صاحب مصر، اگر تو میرے فرزند بنیامین کو چھوڑ دے گا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، جو تیری 7 پشت تک انشاءاللہ پھلے اور پھولے گی، اور تیری نسل میں خدا کے برگزیدہ اور پیارے فرزند پیدا ہوں گے۔ بس کرم کر مجھ پہ تو اے صاحب مصر، رحم فرما مجھ پہ اے جیزہ مصر۔ گل ہے دنیا میں سخاوت کا تیری، گل ہے عالم میں محبت کا تیری، تیرے عادل اور رحم کا صحرا ہے آج، تجھ کو اچھا ہر بشر کہتا ہے آج۔ مصر کا دربار۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند کنعان سے شہر مصر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور کچھ غریبانہ تحفے تحائف اور جناب اسرائیل اللہ کا خط لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور منزل بمنزل راستہ طے کرتے ہوئے شہر مصر میں داخل ہوئے۔ ایلچیوں نے حضور سلطانی میں اطلاع دی کہ کنعانی قافلہ آ پہنچا۔ وہاں صاحب مصر جناب یوسف علیہ السلام کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک آن برادروں کے واپس آنے کے انتظار میں گزر رہی تھی۔ چنانچہ اطلاع پاتے ہی آپ ساتھ ہو گئے اور فوراً خدام کو حکم دیا کہ کنعانی قافلہ جلدی دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ خدام اور شاہی ایلچی بعجلت تمام وہاں پہنچے اور بہت سی جلدی کنعانی قافلہ دربار شاہی میں لا حاضر کیا، اور پھر اسی وقت حضوری میں پیشی ہو گئی۔ کنعانیوں نے پیش ہوتے ہی نہایت لجاجت سے اپنا عرض حال شروع کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں نقل فرمایا ہے، یعنی جب برادران کنعانی تیسری بار دربار مصر میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے تمام اہل و عیال کو قحط کے سبب نہایت تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ نیز ہم دربار میں پیش کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سے تحفے بھی لائے ہیں، بس ہمیں غلہ مرحمت ہو اور ہم کو اپنی خیرات عنایت ہو۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو نہایت اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط حضور سلطانی میں پیش کیا، جسے لے کر نقاب پوش شاہ مصر نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا، اور فوراً اس خط کو کھول کر پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو پھر خط کو پڑھنا شروع کیا اور زاروں قطار روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آ کر اس خط کو آنکھوں سے لگا کر سر پر رکھا اور بوسہ دیا، اور اپنا دل مضبوط کر کے کنانیوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اچھا، ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ خوش کر دیں گے، مگر ساتھ ہی اس کے آپ کا خیال اس طرف گیا کہ کہیں جناب یعقوب علیہ السلام میرے حق میں بد دعا نہ کر بیٹھے، کیونکہ بد دعا ماں باپ کی اچھی نہیں، بلکہ لے ان سے دعائیں بایکی۔ جو دعائیں لیتے ہیں وہ پھلتے ہیں، بد دعائیں لینے والے کلتے ہیں۔ رنگ لاتی ہے ضرور ان کی دعا، چاہے سب کو ادب ماں باپ کا۔ آج کل ماں باپ کو سمجھیں گے کیا، جب کی ہے قرب قیامت اے فتح۔ آج مچھر کے برابر بھی نہیں، کیسی ماں اور کیسا باپ ہے ہم نصیب۔ وہاں ادب ہو کس طرح ماں باپ کا، جب کہ ذرہ بھر نہ ہو خوف خدا۔ جب کہ مولا ہی سے دنیا پھر گئی، کیا کرے گی خود قدر وہ ماں باپ کی۔ جب خدا سے اس کے بندے پھر گئے، کیا وہ ہو سکتے ہیں پھر ماں باپ کے۔ دیکھو یوسف ہیں نبی اور بادشاہ، باپ کا ڈر کس قدر ہے ان کو خفیہ چٹھی۔ اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے والد ماجد کی خدمت میں عریضے لکھے، اور بحکم حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اپنے صندوقچہ میں ہی ڈال دیا، کیونکہ حکم نہیں تھا کہ راز پھاس ہو۔ آج با خیال اس کے کہ کہیں یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند کے حق میں بد دعا نہ کر بیٹھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ممانت نہیں فرمائی، لیکن یوسف علیہ السلام کو اتنی فہمائش ضرور کی کہ خط میں اپنا نام ظاہر نہ کریں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو عریضہ لکھا، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام، آپ کو عزیز مصر کی طرف سے بعد سلام علیکہ کے واضح ہو کہ میں نے آپ کے نامہ عالی کو بغور پڑھا اور جملہ حالات سے واقف ہوا، جس کے جواب میں نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں کہ حضور اپنے باپ دادا کی طرح صبر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور یہ خیال فرمائیں کہ صبر کے سبب جیسے انہوں نے فتح مندی حاصل کی، اسی طرح آپ بھی عنقریب فتح مند ہوں گے۔ فقط والسلام عزیز مصر۔ غرض یہ کہ ایک خفیہ چٹھی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک ایلچی کے سپرد فرمائی، اور زبانی ارشاد فرمایا کہ نہایت پوشیدہ طور پر بہت جلدی شہر کنعان پہنچو، اور جناب اسرائیل اللہ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں میں جا کر یہ خط دو، اور بہت جلدی سے واپس آؤ۔ چنانچہ شاہی ایلچی اسی وقت مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہو گیا، اور آتے ہی وہ شاہی عریضہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے اسی وقت ایک پوتے کو طلب فرمایا اور وہ خط سنا۔ سنتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کئی بار اس خط کو پڑھوا کر سنا، اور پھر وہ خط پوتے کے ہاتھوں سے لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور اسے بوسہ دیا۔ پھر فرمایا، خط نہیں ہے یہ عزیز مصر کا، بلکہ یوسف کا ہے یہ لکھا ہوا۔ جز پیمبر کے کسے ہیں یہ مجال، اس قدر جامع ہو تحریر کمال۔ صبر کی تلقین اس گہراؤ کی، لکھنے والا اس کا بے شک ہے نبی۔ کیوں نہ آنکھوں سے ملوں اس خط کو میں، کیوں نہ رہ کر سنو اس خط کو میں۔ مختصر لفظوں میں ہے سب کچھ عطا، بایکی لکھتا ہے یہ یوسف میرا۔ چونکہ اس خط میں صبر کی بے حد تلقین تھی، اس لیے آپ نے فصبر جمیل کہہ کر اس مضمون کو ختم کیا، اور اپنے پوتے سے اپنے دیگر فرزندوں کے نام خط لکھوایا، جس کا مضمون یہ تھا، اے میرے لڑکوں، جب تک بادشاہ مصر تمہیں رخصت نہ کرے آرام سے رہو اور کچھ جلدی نہ کرو۔ انشاءاللہ تم بہت جلدی مراد کو پہنچیں گے۔
البتہ یہاں کہسالی شاہد ہے۔ چنانچہ مصر کا ایلچی آپ کا یہ خط لے کر مصر پہنچا اور کنانیوں کی فروگاہ پر پہنچ کر جناب یعقوب علیہ السلام کا یہ خط ان کے حوالے کیا، جنہوں نے والد ماجد کے خط کی تعمیل میں بآرام تمام مصر میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد آخر ایک روز یہ لوگ جمع ہو کر دربار شاہی میں پہنچے اور نہایت لجاجت سے اور بڑی انکساری سے عرض کیا کہ اے عزیز مصر، ہمارے دونوں بھائیوں بنیامین اور یہودا کو رہا فرمایا جائے اور ہمیں غلہ مرحمت فرما کر رخصت کیا جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں قحط سالی بہت سخت ہو رہی ہے، جس سے ہمارے بال بچے نہایت تکلیف میں ہیں۔ حضور ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حالت پر رحم فرمائیں اور اپنی زکوٰۃ و خیرات دے کر ہمیں بخش دیں۔ رو دیے یوسف یہ سن کر رو دیے، بھائیوں کی عاجزی سے رو دیے، بھائیوں کی بے قراری دیکھ کر، حد و بس یہ انکساری دیکھ کر، ضبط اب دل میں نہ یوسف کے رہا، گویا بس اظہار کا وقت آ گیا، روتے روتے ہو گئے ہیں نیم جان، اندر باریاں جیسے ہیں آنسو رواں، آ گیا وہ وقت وہ لیل و نہار، جن کا تھا مدت سے بے حد انتظار، ہو گئے تھے جن کے اب 32 سال، واسطے جن کے تھی ایک دنیا نڈھار، اٹھنے والا ہے وہ پردہ اور نقاب اور نکلنے والا ہے وہ آفتاب، دور ہوگا سب اندھیرا مصر کا، جب کہ منہ چمکے گا ساحِ مصر کا، ضبط کی طاقت نہ یوسف میں رہی، ہو گیا اوپر سے اذن ایزدی، دیر پھر یوسف لگائیں کس لیے، وصل کے اوپر سے جب دن آ گئے، اب نہیں برداشت اخفا کی ذرا، اب کوئی دم میں یہ راز افشا ہوا، اظہار یوسف علیہ السلام۔ کتب تفاسیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انتہائی عاجزی کے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اے صاحب مصر، للہ اپنا صدقہ اور اپنی خیرات و زکوٰۃ ہمیں عطا کر، اس پر جناب یوسف علیہ السلام روتے روتے از خود رفتہ ہو گئے اور بس معاً اپنے دل کو مضبوط کر کے اور اندرون نقاب اپنے آنسو پہنچ کر کنانیوں کی طرف مخاطب ہوئے اور اپنے اظہار خیال سے انہیں گزشتہ واقعہ یاد دلایا اور فرمایا، یعنی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تمہیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ تم اپنی جہالت کے سبب یوسف اور اس کے بھائی سے کس طرح پیش آئے تھے۔ بس یہ فرما کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا۔ بھائیوں کی نظر جب بادشاہ مصر پر پڑی پڑتے ہی تمام کنانیوں پر ایک سکتے کا عالم طاری ہو گیا اور سب نے کہا، آپ ہی یوسف ہیں کیا ایسا ہے مصر، یہ معمہ کیا ہے اے جیزاہ مصر، کیوں کر یہ حسن و جمال یوسفی اور یہ فال و کمال یوسفی ہے فقط یوسف پہ یہ اس کی عطا، آپ کیا یوسف وہی یوسف ہیں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، میں وہی ایک یوسف کنعان ہوں، میں وہی ایک ناتواں انسان ہوں، دیکھ لو پہچان لو صورت میری، اور یہ بنیامین ہے میرا اکھی، فضل یہ معبود نے ہم پر کیا، مرتبہ کس شان و شوکت کا دیا، جس کو سب کہتے ہیں رب العالمین، ڈرنے والوں صابروں کا ہے مطیع، قدرداں نیکوں کا ہے وہ کردگار، نیکیاں رہتی ہیں آخر برقرار۔ سوتیلے بھائی کہتے ہیں، یوسفہ واللہ سبقت لے گئے، آپ پیارے ہو گئے اللہ کے، رحم فرمایا خدا نے آپ پر، ہو گئے ہم پر کہیں افزوتر، بلکہ سچ یوں ہے کہ مجرم ہو گئے، آپ کو تکلیف دے کر مر مٹے، کرتے کرتے معذرت رونے لگے، سب کے سب بھائی وہاں چلا اٹھے، ایسے روئے آہ دھاڑے مار کر، قلب یوسف ہو گیا زیر و زبر۔ پھر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں سے اٹھ کر دوڑتے ہیں، تاج شاہی پھینک کر اترے تخت سے، پاس ان کے آئے بس روتے ہوئے، اور گلے سے آپ ایک ایک کے ملے، اور زباں سے اس طرح گویا ہوئے، اے عزیزو کچھ نہیں الزام آج، ہے دعا معبود رکھے سب کی لاج،
تم کو بخشے خالق دنیائے دوں، عفو فرمائے وہ پیچو گو، ہے بڑا رحم وہ ذات متعلقہ، جس کا بس ثانی نہیں ہے دوسرا۔ محبت کی باتیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بہت کچھ مسرت اور خوشی کا رونا رو دھو چکے اور آہستہ آہستہ ان کے دل ٹھہرے، تو اب آپ سب بھائیوں کو لے کر ایک خاص کمرے میں تشریف فرما ہوئے اور وہاں بیٹھ کر بہت کچھ محبت و الفت کی باتیں شروع ہوئی، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں کچھ الزام نہیں دیتا، بلکہ آج کے بعد تمہارے کرتوت اور تمہارے افعال کا ذکر بھی اپنی زبان پر نہ لاؤں گا۔ نیز خدا کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف فرمائے گا اور بخش دے گا، کیونکہ تم اقرار کرنے کے بعد واقعی پشیمان اور بے حد نادم ہوئے ہو۔ نیز میرے مولا کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ پشیمانوں اور نادموں سے کبھی کسی جرم کا بدلہ نہیں لیتا اور یقیناً معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے اللہ کے آگے اپنی ندامت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پروانہ نجات و مغفرت پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے جملہ بھائیوں کے ساتھ نہایت محبت سے پیش آئے اور اقسام کے کھانے اور میوے ان کے آگے چنے، جس پر جملہ برادران کنعانی گویا ہوئے کہ اے یوسف، آپ کے گوناگوں احسانات ہم پر بہت کچھ ہوئے ہیں، حالانکہ ہم آپ کے واقعی خطا کار اور قصوروار ہیں۔ اس پر جناب یوسف علیہ السلام نے ان سے قطع کلام کر کے فرمایا، نہیں، ایسا ہرگز نہ کہو، بلکہ میں خود تمہارا احسان مند ہوں اور تمہارے یہاں تشریف فرما ہونے پر نہایت مشکور ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں تمام ملک کا بادشاہ اور حکمران ہوں اور تمام مصر کے لوگ میرے غلام ہیں، مگر ساتھ ہی اس کے غلامی کا دبا میرے اوپر بھی لگا ہوا ہے، اور یہاں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف نہ معلوم کہاں کا باشندہ ہے اور کون ہے جو اول آ کر مصر میں نیلام ہوا اور پھر برسوں قید خانے میں رہا اور پھر آخر میں وہ ہمارا بادشاہ ہو گیا۔ خلاصہ یہ کہ تمام مصر والے میری نسبت نہ معلوم کیا کیا گمان کرتے ہوں گے کہ کہاں کا باشندہ ہے اور کس قوم اور کس خاندان سے ہے۔ تو اے برادران من، تمہارے آنے سے میرا خاندان نبوت ظاہر ہو گیا اور میری ذاتی عزت کو چار چاند لگ گئے، اور وہ غلامی کا دھبا میرے دامن سے صاف ہو گیا، جس کے لیے میں تمہارا جتنا اور جس قدر احسان مند ہوں وہ تھوڑا ہے۔ چنانچہ جناب یوسف علیہ السلام کی اس سچی اور عاجزانہ تقریر کا بھائیوں کے دلوں پر بے حد اثر ہوا، اور نہایت خلوص و محبت سے سب نے عرض کیا کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ آج کے بعد ہم آپ کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے اور واقعی آپ سے دلی محبت کریں گے۔ جس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے ایک دریائے نصیحت بہا دیا اور انسان کو سوائے اللہ کے دوسروں سے محبت کرنے کا خطرناک نتیجہ معائے دلائل اور ثبوت کے آنکھوں سے دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمانا شروع کیا، اے عزیزو، نام الفت کا نہ لو اور محبت کا نہ تم دعویٰ کرو۔ یاد ہے تم کو محبت باپ کی، کیا مجھے اور باپ کو راس آ گئی؟ ان کی الفت سے کنویں میں میں گرا، رنگ الفت آپ کو لائے گی کیا؟ یہ محبت راس آتی ہی نہیں، جز خدائے پاک رب العالمین۔ عابد و معبود کی الفت ہے بس، ماں سوا اس کے ہے جو کچھ سب ہوش، ٹوٹنے والی ہیں ساری الفتیں، ماں سوا اللہ کے سب خاک ہیں۔ رشتہ الفت ہو بس اللہ سے اور محبت ہو تو بس اللہ سے، نبھنے والی یہ محبت ہے مدام، بس یہی الفت ہے جس کو ہے قیام۔ دوستی اللہ سے ہو دوستی، کام آئے گی یہی کام آئے گی، مہرباں بندے پہ ہوتا ہے خدا، جبکہ بندہ سب سے ہوتا ہے جدا۔ مشترک الفت اسے بھاتی نہیں اور تجلی اس کی وہاں آتی نہیں۔ شرکت غیری ہے اس کو ناپسند، کیوں کرو تم اس کے دروازے کو بند۔ کام آتی ہے خدا کی دوستی
ہو اسی سے انتہا کی دوستی۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ لو یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد ماجد کی آنکھوں سے لگاؤ، اس سے ان کی بینائی روشن ہو جائے گی، اور پھر تم انہیں اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے دریافت کیا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ حضرت والد ماجد کے نابینا ہونے کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ وہ خون آلودہ کرتا اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے اور اس قدر روتے کہ محض روتے روتے آپ کی آنکھیں جاتی رہی اور آپ دیکھنے سے بالکل معذور ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے، اور پھر آپ نے آنسو پونچھ کر فرمایا کہ میرے پہلے کرتے سے والد بزرگوار کی بینائی گئی، اور اس دوسرے کرتے سے انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جاؤ اور یہ کرتا ان کی آنکھوں سے لگاؤ۔ یہ سن کر یہودا کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے برادران والا شان، آپ کا وہ مصنوعی خون آلودہ کرتا حضرت والد ماجد کی خدمت میں لے گیا تھا، جس کے سبب آج تک میں شرمندہ اور نادم ہوں۔ اب میری یہ درخواست ہے کہ آپ کا یہ سچا کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں، تاکہ میرے پہلے گناہ کا یہ کفارہ ہو جائے یا پہلی تفسیر کی تلافی ہو سکے۔ جناب یوسف علیہ السلام اور ان کے تمام بھائیوں نے یہودا کی اس درخواست کو بدل منظور کیا، اور اب اس مبارک خدمت کو انجام دینے کے لیے یہودا کمر بستہ ہو گیا، اور شہر کنعان جانے کے لیے یہودا کی تیاری شروع ہوئی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بہت کچھ تحفے تحائف یہودا کے ہمراہ کیے جانے اور زبانی اپنے والد ماجد کو بہت کچھ تسلی اور اطمینان دلانے کی فرمائش کی۔ یہودا بڑے بڑے قیمتی تحائف اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلتا ہے، جس کو خود حضرت یوسف علیہ السلام اور سارے کے سارے بھائی اور تمام امیر اور وزیر اور تمام عہدیداران مصر حدود مصر تک رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ یہودا اپنے اس ذاتی اعزاز پر مارے خوشی کے از خود رفتہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہے اتنی یہودا کو خوشی، خواب میں بھی جو کبھی دیکھی نہ تھی۔ کیا یہودا کیا سبھی چھوٹے بڑے حد سے بڑھ کر آج سب مسرور تھے، سب کی باچھیں کھل رہی تھیں اس قدر گویا جنت مل گئی مرغوب تر۔ جب یہودا سب سے رخصت ہو چکا اور وہ کنعان کی جانب چلا، کچھ نہ پوچھو راہ رستے کی خوشی، ہر گھڑی شادی کی تھی یا عید کی۔ کرتے کی خبر، شہر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس چند پڑوسی و ہمسائے کے لوگ اور ان کے پوتے وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یکایک جناب اسرائیل اللہ متعجب ہو کر چاروں طرف دیکھتے ہیں اور حیرت زدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر بیٹھ جاتے ہیں اور گھبرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر تھوڑے دفعہ کے وقفہ کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام زبان مبارک سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھے بہکنے والا نہ کہو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ آ رہی ہے مجھ کو کچھ یوسف کی بو، میرا شاید ہے تو بس اللہ تو، دیکھنا کیا آ گیا یوسف میرا، جس کی خوشبو دے رہی ہے یہ پتہ، اب گلے سے وہ میرے مل جائے گا، اب وہ دل ٹھنڈا کرے گا باپ کا۔ نیز اے مصاحبین، اس وقت میرا دماغ یوسف کی خوشبو سے مہک رہا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ یہودا کا قافلہ شہر مصر سے روانہ ہوا ہے، اور اس کے سفر کی پہلی منزل ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں نقل فرماتا ہے، یعنی یہودا کا قافلہ ادھر مصر سے چلا، ادھر ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے شہر کنعان میں کہنا شروع کیا کہ میرے مصاحبین، تم مجھے بہکنے والا نہ کہو تو بے شک میں اس وقت یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، جس سے میرا دماغ ساد ساد ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصاحبین یعنی آپ کے پوتے اور پڑوسی و ہمسائے کے لوگ آپ کی یہ عجیب و غریب نئی بات سن کر کہنے لگے، مدتیں گزری زمانہ ہو گیا، قصہ یوسف پرانا ہو گیا،
افسوس اے یعقوب علیہ السلام، ہمیں آپ کی حالت پر رونا بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے، کیونکہ کرنوں اور برسوں یوسف کو غائب ہوئے گزر گئے، جس کا اب کہیں نام و نشان بھی باقی نہ رہا ہوگا، مگر آپ ہیں کہ اس کے لیے بے قرار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویا آپ کے پاس وہ موجود ہے۔ یعنی اے یعقوب بزرگوار، قسم خدا کی آپ وہی اپنی پرانی خیالی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے پوتے اور مصاحبین آپ سے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک اجنبی آواز آپ کے دروازے پر دی جاتی ہے اور کوئی شخص اندر آنے کا اذن چاہتا ہے، چنانچہ بحکم اسرائیل اسے اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ اجنبی شخص اندر آ کر حضور کے سامنے دو زانوں بیٹھ جاتا ہے اور ایک عجیب و غریب تقریر شروع کرتا ہے، وہ یہ کہ حضور میں بادشاہ مصر جناب یوسف علیہ السلام کا ایلچی ہوں، اور میں بحکم شاہی مہینوں کا راستہ دنوں اور دنوں کا راستہ گھنٹوں میں طے کر کے نہایت سرعت کے ساتھ مصر سے کنعان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور بحکم شاہی حضور کو یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ آپ کے بڑے فرزند یہودا بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے روانہ ہو گئے ہیں اور وہ عنقریب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ نیز جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک کو اس لیے روانہ کیا ہے کہ حضور کی آنکھوں پر اسے ڈالا جائے، جس سے آپ کی آنکھیں آپ کی بینائی آنکھیں مثل تارے کے روشن ہو جائیں۔ یہ مژدہ جاں فضا سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرط خوشی میں عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس انتہائی مسرت اور اس انتہائی خوشنودی کو توحید اسلام پر قربان کر دیتے ہیں اور اپنے نور عین یوسف کی محبت اور اس کے 32 سالہ غم فراق کو طاق میں رکھ دیتے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اس ایلچی سے یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے یوسف کی خوشخبری لانے والے ایلچی، میں خوشخبری یوسف کی بعد میں سنوں گا، سب سے پہلے اس کے ایمان و مذہب کی طرف سے اطمینان حاصل کر لوں، پھر اس کے بعد اس کا پیام و سلام معلوم کروں گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے جواب میں ایلچی عرض کرتا ہے کہ حضور اطمینان رکھیں، آپ کے یوسف جو ہمارے بادشاہ ہیں وہ خالص دین اسلام پر ہیں، بلکہ مزید برآں یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و پیغمبری کی خلاص سے بھی آراستہ و پیراستہ فرما دیا ہے اور مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا ہے۔ سن کے یہ مژدہ یوسف کی خبر خوش ہوئے یعقوب اتنے سر بسر، حال سادی مرغ کا سا ہو گیا، گر گئے گسک خاک کے حضرت برملا، دیر تک محفل پہ سناٹا رہا، دیر تک ایک کو تکتا رہا، ہوش جب حضرت کو آیا اے فتیٰ، چھوٹتے ہی ایلچی سے یہ کہا، پھر سنا للہ مجھ کو یہ خبر، کس جگہ ہے وہ میرا نور نظر، پھر سنا وہ داستان دل فریب جس سے اڑتے ہیں میرے صبر و سکیب، پھر سنا اے ایلچی یوسف کا حال، آج بس میں کیا کروں خاطر تیری، جب تلک آئے یہودا میرے گھر، تو سنائے جا مجھے یہی خبر، ہو نہ دم بھر میرے پہلو سے جدا، تجھ کو دیتا ہوں خدا کا واسطہ، کس نے کرتا اپنا بھیجا ہے مجھے، کس کا یہ مژدہ سنایا ہے مجھے، خواب ہے مولا کی بیداری ہے یہ، کان میں آواز کیا آتی ہے یہ، سچ بتا اے ایلچی تو سچ بتا، تجھ کو یوسف نے ہی یہاں بھیجا ہے کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اب ہمتن اس ایلچی کی طرف مخاطب ہیں اور وہ زمانہ یا اس وقت کو ان پیارے ایلچی سے ہی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں اور گزار رہے ہیں کہ ایک روز صبح بڑے شور و گل کی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے۔ اسی وقت آپ کسی سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیسا شور و گل ہے، بتایا جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے فرزند یہودا شہر کنعان میں داخل ہو گئے ہیں اور وہ عنقریب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔
تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ یہودا میں اپنے ساز و سامان کے دولت القدح پر آ پہنچے اور اذن حاصل کر کے فوراً اندرون مکان داخل ہوئے اور والد بزرگوار کے سامنے استادہ ہو کر سلام عرض کیا اور فوراً اپنی بغل سے یوسف علیہ السلام کا کرتا نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگایا اور سر مبارک پر ڈالا، جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی پھر جب یوسف علیہ السلام کی خوش خبر دینے والا یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تو آتے ہی اس نے یوسف کا کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، جس سے انہیں فوراً دکھائی دینے لگا اور جناب کی آنکھیں مثل تارے کے روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت شکر الہی ادا کیا اور یہودا کو اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ یہودا، وہ پہلا خون آلودہ مصنوعی کرتا بھی تو ہی لایا تھا، اور اب میرے پیارے یوسف کی خوشبو میں مہکا ہوا یوسف کا یہ حقیقی کرتا بھی تو ہی لایا ہے، جس سے تیرے پہلے عمل کی تلافی ہو گئی اور میں نے تیری اس خطا کو معاف کر دیا۔ یہ فرما کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں اور دیگر لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے فرمایا کہ تم مجھے بوئے یوسف کی خبر دینے پر جھٹلا رہے تھے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں نقل فرماتا ہے، یعنی یعقوب نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بتاتی ہوئی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر آپ کے پوتے یا وہ تمام پڑوسی و ہمسائے کے لوگ جو اس روز آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور آج بھی موجود ہیں، سخت نادم ہوئے اور جناب کی کرامت یا معجزے سے بے حد متاثر ہوئے۔ مگر اس روز یا کسی اور روز ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ حضور، میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے روانہ ہوا، جس کو یہاں سے سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن کرتا روانہ ہوتے ہی آپ کو یوسف علیہ السلام کے پیرہن کی خوشبو آ گئی، کیا سبب ہے اس کا اے عالی وقار؟ وجہ کیا ہے اے نبی کردگار؟ منزلوں سے بوئے یوسف آ گئی جو دماغ سیخ کو مہکا گئی، چاہ کنا کی نہ آئی کچھ خبر، پاس ہے نزدیک ہے جو اس قدر، پاس سے لا علم حضرت کیوں رہے، دور سے کیوں اتنے واقف ہو گئے، کیا معمہ ہے اے عالی جناب، عقل اپنی کھا رہی ہے پیچ و تاب۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں، غیب کا مالک فقط ہے کردگار، غیب داں ہے بس وہی پروردگار، یہ خزانہ خاص ہے اللہ کا جس کو لے سکتا نہیں ہے دوسرا، ہاں مگر جب چاہے کچھ دے دے خبر اور جب چاہے چھپا لے سر بسر، مصر سے کرتے کی پہنچائی خبر، چاہے کنا کی نہ مطلق دی خبر، دور کا سب حال روشن کر دیا، پاس کا کچھ بھی نہ بتلایا پتہ، ایک ہے وہ غیب داں مشکل کشا، ایک ہے وہ ذات مطلقہ، ایک ہے وہ خوبیوں میں اپنی بس، ہے فقط اللہ وہ بس باقی ہوس۔ مصر کی تیاری، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں مثل تارے کے روشن ہو گئی اور انہوں نے شکر الہی ادا کیا، تو اسی وقت یہودا نے اپنے بیٹوں اور جناب یعقوب علیہ السلام کے جملہ پوتوں کو اپنے پاس کھڑا کیا اور خود دست بستہ جناب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، للہ ہماری سب کی وہ گزشتہ تفسیریں معاف فرمائیں جس کے سبب سے آپ مدتوں سخت تکلیف میں مبتلا رہے ہیں۔ چنانچہ کلام الہی میں ارشاد ہے، یعنی یہودا نے اپنے تمام بھائیوں کی طرف سے یہ عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری قصور معاف ہونے کی دعا کریں کہ فی الحقیقت ہم نے بڑی بڑی تقصیریں کی ہیں، جن کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار سے ایک وقت خاص میں تمہارے قصور معاف ہونے کی دعا کروں گا، بے شک وہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جملہ پیام عرض کیے اور کہا کہ آپ کے نور عین یوسف نے بھی افسوس کیا ہے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر حکم الہی یہ ہے کہ آپ موائے جملہ خاندان کے مصر میں تشریف لائیں اور عطیہ خداوندی کا تماشا دیکھیں، نیز جناب
کے لیے کئی سو پرتکلف سواریاں بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے ہمراہ کر دی ہیں، جو در دولت پر حاضر ہیں۔ بس جناب موئے خاندان اور موئے اپنے تمام دوست احباب کے سیر مصر تشریف لے چلیں۔ چنانچہ آپ یہ پیام سنتے ہی تیار ہو گئے اور تمام شہر کنعان میں اس مسرت خیز بلاوے کا عام اعلان کر دیا، جس کے سن کر ہو گئی کنعان میں ایک دھوم دھام۔ جب کہ وہاں یوسف کا یہ پہنچا پیام، وہ پیام آیا ہے صاحب مصر کا، جس کو سن کر ہر کوئی مسرور تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام موئے اپنے جملہ خاندان کے مرد و عورت اور موئے سادہ دوست اور یگانوں کے ساتھ پرجوش قافلہ لیے ہوئے منزل بمنزل مصر کی طرف چلے جا رہے ہیں، جن میں سے وہی ایلچی جس نے یہودا کے آنے کی خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی تھی، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کے آنے کی خبر دینے کے لیے قافلہ سے نکل کر اپنے تیز رونا کے پر سوار ہوا ہوا کی طرح روانہ ہو گیا، اور یہ عظیم الشان قافلہ پہنچنے سے کئی روز پہلے مصر پہنچ گیا، اور شاہی خدمت میں پہنچ کر جناب اسرائیل اللہ اور ان کا قافلہ آنے کا تمام حال حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جہاں بحکم شاہی فوراً تیاریاں شروع ہو گئیں اور تمام شہر مصر کی آراستگی کا فوری حکم نافذ ہو گیا۔ گویا ابتدائی تیاریاں مہینوں پہلے سے تھیں، مگر آخری اور استقبالی تیاریاں آج نہایت زور شور سے کی جاتی ہیں۔ تمام گلی کوچے، تمام راستے، تمام بڑے اور چھوٹے بازار شاہی ساز و سامان سے آراستہ و پیراستہ کیے جاتے ہیں۔ نیز محلات و قلعے، تمام مکانات، دیوانات، تمام باغات و چمن گلزار بنائے جا رہے ہیں، اور تمام مرد و عورت، تمام لونڈی و غلام، فوج و سپاہ عمدہ عمدہ پرتکلف اور زرق برق لباس سے آراستہ ہوتے ہیں، اور خود حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے بنفس نفیس ہر ایک شے کی تیاری میں پوری سرگرمی کے ساتھ کوشاں ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھا اور معلوم کر لیا کہ جملہ تیاریاں تکمیل کو پہنچ گئی ہیں اور ہر ایک شے قابل دید ہو گئی، تب اپنی افواج قاہرہ کے نام حکم صادر کیا کہ اتنی پیدل فوجیں اور اتنے گھوڑے سوار سالے جناب یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے یہاں سے 3 منزل آگے پہنچ کر برائے استقبال استادہ ہوں۔ سب سے پہلے وہاں حضور والا جناب قبلہ و کعبہ کی سلامی اتاری جائے، اور پھر نہایت عزت کے ساتھ ان کو مصر تک لائیں۔ چنانچہ اسی وقت یہ پیدل و سوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور 3 منزل کے آگے نکل کر قرینے کے ساتھ دور دویا استادہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر جناب یوسف علیہ السلام بیرون مصر بڑے بڑے وسیع میدانوں میں بڑے بڑے عالیشان خیمے نصب کراتے ہیں، اور ان کی آراستگی و زیبائش میں خود بنفس ہمتن مصروف ہیں، اور مارے خوشی کے آپ کی حالت یہ ہے کہ کبھی ٹپ ٹپ آنسو سے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، کبھی کھلکھلا کر ہنسنے لگتے ہیں، اور مصر کو اور اس کے راہ رستوں کو اتنا سجا رہے ہیں جس کا کچھ حد و شمار نہیں۔ غرض یہ کہ مصر ایک دلہن کی صورت بن گیا، کچھ ٹھکانہ ہے نہ جس کے حسن کا، منہ سے بول اٹھے ہیں سب کونوں مکا، گویا بس جنت اتر آئی یہاں۔ مصر سے 3 منزل آگے دل بادل مصری فوجیں ایک مقام پر استادہ ہیں، جن کے زرق برق لباس اور جن کے آبدار خود و سپر سورج کی چمک سے میلوں تک اپنا چمکارا ڈال رہے ہیں، اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں دن دہاڑے بجلیاں چمکا رہے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور یہودا کا شاندار اور مبارک قافلہ اس فوجی میدان کے قریب پہنچتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کنعانی قافلے کو روک لیتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ مائیں اپنے خاندان کے سواریوں پر سے اتریں اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر ایک پرجوش نظارہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام مائیں اپنے خاندان کے سواریوں پر سے اترے
اور اسی راستے کے ایک بلند مکان پر کھڑے ہو گئے اور یہودا سے دریافت فرمایا کہ یہ بجلی کے چمکارے اور یہ دن دہاڑے روشن ستارے کیسے نظر آتے ہیں؟ یہودا نے عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، آپ کے نور عین یوسف کی دل بدل فوجیں آپ کے استقبال کے لیے مصر سے 3 منزل آگے استادہ ہیں، اور آپ کو یہ نہایت عظیم جلوس فاخرہ کے ساتھ لے کر مصر میں داخل ہوں گے۔ ادھر سپہ سالار افواج نے دیکھا کہ سالار قافلہ کنانی ایک بلند مقام پر فوج کی سلامی لینے کے لیے تشریف فرما ہو گئے ہیں، فوراً اپنی فوج کو وہاں سے نقل و حرکت کا حکم دیتا ہے، جو حالے کی طرح نہیں بلکہ دریا کی موجوں کی طرح دوڑ کرتی ہوئی اس بلند مقام کے پاس سے گزرنی شروع ہو جاتی ہے۔ طرح طرح کی جانباز فوجیں اور رنگ برنگ کے جرار سالے آہستہ آہستہ وہاں سے گزر رہے ہیں، جن میں ہر ایک کا ہاتھ ماتھے پر ہے، اور سالار قافلہ کنانی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہر پیدل اور سوار سلام کر رہا ہے، جن کے لباس اور جن کے ساز و سامان اور جن کی کثرت دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، آہ یعقوب، آپ یہ دنیاوی استقبال کا نظارہ دیکھ کر حیرت میں آتے ہیں جو کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ مہربانی فرما کر ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں کہ وہاں آپ کا کیسا پرجوش استقبال ہو رہا ہے اور کیسی مسرت و شادمانی کی لہریں دوڑ رہی ہیں، اور ملائک خوش ہو کر مرحبا کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے جناب یعقوب علیہ السلام نے نگاہ بلند فرمائی۔ آسماں پر اب جو دیکھا آپ نے، سب بصف لاکھوں فرشتے ہیں کھڑے اور ہیں مسرور و خندہ اس قدر، گویا یوم عید ہے آج ان کے گھر۔ بہر استقبال جو آئے ہیں سب، تہ بتہ ہیں آسماں تک با ادب، جن کی گنتی ہے نہ کچھ حد و شمار، ایک نوری شکل اور لاکھوں قطار، ہے سلام ان کی زباں پر اے فتح، مرحبا کا شور جو ہے یہاں بپا، اس لیے جو سے مسرت ہے کمال، آج دو بچھڑے ہو کا ہے وصال، جن کو فرقت میں کٹے 32 سال، آج ان کا ہو رہا ہے اتصال۔ آج یعقوب اور یوسف کے لیے سارے دروازے فلک کے کھل گئے، باپ بیٹے اب ملیں گے دیکھنا، اب خوشی کی ہوگی ایک آہو بکا۔ مصر کا داخلہ، مصر کی استقبالی فوج جب سلامی کی رسم حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیشی میں ادا کر چکی، تو پھر آپ اپنے بڑے بیٹے یہودا کے کہنے سے اپنی پرتکلف سواری پر سوار ہوئے اور نمودار ہونے کے بعد مصر میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرزند یہودا بعجلت تمام مصر کے دربار میں پہنچتا ہے اور جناب یوسف علیہ السلام کو یہ مسرت انگیز معجزہ سناتا ہے، جہاں پہلے سے ہی تیاریاں ہیں اور ایک ایک آن اسی نظارے میں گزر رہی ہے کہ کب حضور والا جناب یعقوب علیہ السلام مصر میں داخل ہوں اور کب زیارت اسرائیل ہو۔ آخر یوم وصال کی پچھلی رات سے تمام مخلوق اور تمام مقامی فوجیں اور چھوٹے بڑے بیرون مصر سجے ہوئے میدانوں میں آن کھڑے ہوئے ہیں، جہاں کی تیاری اور ساز و سامان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج مصر کے میدان میں صبح اس شان سے ہوئی کہ لاکھوں لاکھ فوجیں زرین لباس میں اس طرح چنی ہوئی ہیں کہ جیسے باغ ارم کی مینا کاری سے چمکی ہوئی روشن دیواریں اور فلواری کی روشین نیز مخلوقات کی کثرت اور ازدحام، مگر سب قاعدے اور کرینے سے گویا دیواروں کی مانند انتظار مجسم پتھر بنے ہوئے ہیں، اور جناب یوسف علیہ السلام خود بنفس نفیس ایک
کوہ پیکر ہاتھی پر زر نگاہ عماری میں یہ لباس ساہانہ رونق افروز ہیں، جن کے چاروں طرف علماء، حکماء اور وزرائے مصر استادہ ہیں، جن کی نگاہیں منزل پر لگی ہوئی ہیں اور نہایت قرینے سے انتظار مجسم بنے ہوئے ہیں کہ اتنے میں وہ دل بادل جلوس یعقوبی نمودار ہوتا، جس پر دونوں طرف سے ایک جوش مسرت کی لہر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر خرامہ خرامہ میدانی تیاریاں ملاحظہ کرتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کا جلوس گزر رہا ہے کہ یکایک دور سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر ایک کوہ پیکر ہاتھی اور ایک ایسی زرنگار عماری پر پڑتی ہے جس کی تیاری اور سجاوٹ تمام عماریوں سے مافوق نظر آ رہی ہے، اور اس کے چاروں طرف سدھا نورانی صورتیں قاعدے کے ساتھ بڑے بڑے ادب سے استادہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہودا سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے نور عین، اس زرنگار عماری میں کون ہے؟ جس کے جواب میں یہودا فرط خوشی سے بے آپے ہو جانے سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یہ ہی وہ عماری ہے اے محترم جس میں ہے یوسف تمہارے ذی حسم، اس میں ہے یوسف تمہارا لاڈلے، آج مالک ہے جو سارے مصر کے، یہ ہی یوسف ہیں تمہارے نور عین، ہیں یہی آرام جاں اور دل کے چین، کچھ نہ پوچھو حال یعقوبی، وہاں ہو رہا تھا مرغ شادی کا گمان۔ وصل الحبیب، حضرت یعقوب علیہ السلام دور سے ایک زرنگار عماری پر محبت کی نظر ڈالے اور اسی کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے ایک بڑے ذیشان جلوس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، اور ادھر ادھر آسمانوں سے لاکھوں فرشتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جتنا باپ بیٹوں میں اتصال یا نزدیکی ہو رہی ہے، اتنے ہی ملائکہ گرے پڑتے ہیں، اور آج دو پیغمبروں اور باپ بیٹوں کے ملنے کی سیر دیکھنے کے لیے لامحدود فرشتے بحکم خداوندی چلے آتے ہیں، اور یوسف و یعقوب کے ملاپ اور وصال کے دلکش منظر دیکھنے کے لیے پروانوں کی طرح گر رہے ہیں۔ نیز تمام مخلوق ان کے گلے ملنے کا نظارہ دیکھنے کے لیے انتہائی بے چین ہے۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام دور سے ایک خاص سواری کو بغور دیکھ رہے ہیں، اور فرزند یہودا اپنے بھتیجے کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اے فرزند، سواری میں کون سوار ہیں؟ فرزند جواباً کہتا ہے کہ ہاں ہاں دادا جان اسی سواری میں سوار ہیں جن کے پاس میرے والد یہودا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، چاہتے ہیں کہ عماری سے نکل کر زمین پر اتریں۔ اسی وقت حضرت جبریل آپ کو روکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی ٹھہرو اور یعقوب علیہ السلام کی سواری یہاں تک پہنچنے دو، اس کے بعد عماری میں سے باہر آنا۔ غرض یہ کہ آمنے سامنے کی انتظاری کے چند لمحے کاٹنے دونوں کی طرف سے سخت مشکل ہو رہے ہیں، اور ایک ایک سانس دونوں ذی جاہ باپ بیٹوں کو دوبھر ہو رہا ہے۔ آخر جو تو کر کے آ گیا وہ وقت، وہ ساعت عجیب ہو گیا، وہ وقت وہ موقع نصیب، بیس عماری گزر ہونے لگا شاہ کنا کے جلوس خاص کا، کرب جتنا ہو رہا ہے بیشتر، دل بھرے آتے ہیں اتنے سر بسر۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا سلام سنتے ہی اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تاب کہاں، فوراً عماری میں سے زمین پر اتر آتے ہیں اور بے تاب ہو کر نقاب الٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے نور عین کو اپنی طرف دوڑتے ہوئے دیکھ کر فوراً اپنی سواری سے اتر آتے ہیں۔ حالانکہ عرصہ سے آپ بغیر کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے راستہ نہیں چل سکتے تھے، مگر آج اور اس وقت اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ جوانوں کی طرح اپنے لخت جگر یوسف کی طرف دوڑتے ہیں، جن کا ضعیفی کا یہ بھاگنا دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے زار و قطار رو دیتے ہیں، اور خود حضور رب العزت اپنے ایک ضعیف بندے یعقوب کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور
اس وصال کو نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے کہ اتنے میں ادھر سے یہ ادھر سے وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے سے وصل ہو جاتے ہیں جیسے دو روحیں اور ایک قالب۔ اللہ اللہ، اس وقت کی آہ و بکا اور فرط مسرت کا کوہرام مخلوق کے کلیجوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے تھے اور زمین سے آسمان تک خوشی کا وہ ناقابل برداشت جوش و خروش تھا کہ اللہ اکبر، یوسف و یعقوب دونوں مل گئے تھے جو 32 سال کے بچھڑے ہوئے، اس طرح دونوں گلے یہ ملے سما پر پروانہ جو آ کر گرے، اتنے روئے چیخ کر ہو گئی دونوں کی بس حالت دیگر، اس طرح چمٹے کی چمٹے رہ گئے، ہوش دونوں باپ بیٹوں کے نہ تھے۔ دیکھ کر یہ حالت ہوئی، ایک عالم بھر کی ہچکی بند گئی ہے، ادھر مخلوق ساری نیم جاں اور فرشتوں کے ادھر آنسو روا ہو گیا، چاروں طرف سے ایک ہجوم مچ رہی ہے وصل یعقوبی کی دھوم، اور خود خوش ہو رہا تھا وہ کریم جن کے سارے کرشمے تھے عظیم۔ مدرات النبوت میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام گلے مل کر اس قدر روئے کہ وہ دونوں کے دونوں روتے بے ہوش ہو گئے اور پھر پورے 5 ساعت تک بے ہوش پڑے رہے۔ اس کے بعد جب دونوں کو ہوش آیا تو پھر اٹھ کر گلے سے ملے اور روتے روتے پھر بے ہوش ہو گئے، اور یہ وہ وقت ہے کہ تمام انسان آپ کے اس جوش مسرت میں حصہ لے رہے ہیں، اور ادھر حضرت جبریل علیہ السلام و 70,000 فرشتوں کے آپ کے پاس موجود ہیں اور نور رحمت کے موتی ان پر نثار کر رہے ہیں اور یوسف و یعقوب کو بے حد مبارکبادیاں دے رہے ہیں، اور ان دونوں کی اس عالم محویت و محبت کو دیکھ کر حضور خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ مولا، ایسی محبت کسی ایک کو دوسرے کے ساتھ نہ ہوگی جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف سے محبت ہے۔ بارگاہ خداوندی سے جواب ملتا ہے کہ اے جبرائیل علیہ السلام، امت احمد کے ایک شخص سے مجھ کو 70 حصے بڑھ کر اس سے ہے۔ القصہ، جب دونوں حضرات مل جل کر فارغ ہوئے تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ جناب کا جلوس اندرون مصر پہنچ کر وہاں کے محلوں میں داخل ہو، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، یعنی جب یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے پوتے اور سوتیلی ماں یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت کچھ تعظیم کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ صابرین شہر میں داخل ہوں، جہاں آپ لوگ انشاءاللہ نہایت امن و عافیت میں رہیں گے۔ چنانچہ تمام خاندان ذی شان جلوس کے ساتھ مصر میں داخل ہوا۔ یہاں کی تیاریاں اللہ اکبر کیا ٹھکانہ ہے، ایک ایک محل اور ایک ایک در و دیوار اپنی تیاری اور سجاوٹ میں منہ سے بول رہی ہے۔ غرض یہ کہ رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ یہ پرشوکت جلوس محلات سلطانی میں داخل ہوا۔ یہاں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عالیشان ایک دیوان ہے جو دربار خاص کہا جاتا ہے، جس میں ایک شاہی سہ نشین ہے اور اس پر ایک نہایت عظیم الشان تخت شاہی بچھا ہوا ہے، جس کی سجاوٹ و خوبصورتی خود ہی اپنا جواب ہے۔ بس جب حضرت یعقوب علیہ السلام و اہل و عیال کے اس خاص ایوان میں داخل ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ اور 11 کے 11 بھائی سہ نشین پر چڑھتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام بموجب آداب شاہی تخت پر رونق افروز ہیں، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی سہ نشین پر چڑھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی اور 11 کے 11 بھائی مصر کے دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ میں گرے۔ یہ سما دیکھتے ہی جناب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کا دریا رواں ہوتا ہے، اور اپنے بچپن کا خواب اور اس کی تعبیر کا نقشہ آنکھوں میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی بھائیوں نے کھائے تھے کیا پیچ و تاب،
خواب کی تعبیر یہ آئی جناب، یعنی اے والد بزرگوار، میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں چاند سورج سے اللہ پاک کی مراد یعقوب اور ان کی بیوی، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے والد بزرگوار، آج اس خواب کو میرے پروردگار نے پورا کر دکھایا۔ نیز اس کے سوا میرے مولا نے مجھ پر اور بڑے بڑے احسان فرمائے، یعنی کیسے مجھے رہا فرمایا، اور باوجود یہ کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں میں شیطان نے فساد ڈلوا دیا تھا، اس کے بعد تم سب کو مجھ سے لا کر ملا دیا۔ بے شک میرے پروردگار کا جو کچھ منظور ہوتا ہے وہ اس کی تدبیریں خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور بہت کچھ ان کے دل مسرور کیے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں کہ بارہا یوسف کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور خوشی کے آنسو بہاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بھی بار بار والد بزرگوار کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالتے ہیں اور آنسو بہاتے ہوئے نیچی نظر کر لیتے ہیں۔ بڑی دیر تک یہی کیفیت رہی۔ اس کے بعد ذرا دونوں کو سکون ہوا تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یوسف، تجھے میرا فراق کیوں کر گوارا ہوا؟ جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اے والد بزرگوار، میں نے صبر سے کام لیا، جس کا ذیشان نتیجہ آج آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اے یوسف، لے گئے جنگل میں جب بھائی میرے، رسیوں سے دست پاؤ میرے کسے، اور چھریوں سے ڈرایا مجھ کو پھر، اور کنویں میں مجھ کو پھینکا ہے پھر۔ سنتے ہی یعقوب کو غصہ گیا، جن کو بس یوسف نے ہاتھوں پر لیا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے گزشتہ کہانی بیان کرنے پر جب والد ماجد کی یہ کیفیت دیکھی تو اس کہانی کو موقوف کر دیا اور انہیں ہوش میں لانے کی تدبیریں میں مصروف ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ ہاں اے یوسف، پھر آگے کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے والد بزرگوار، بس آگے میں کچھ بیان نہ کروں گا، کیونکہ اس کے دہرانے سے میرا اور آپ کا غم تازہ ہوتا ہے، جس کی نہ مجھ میں سہار ہے اور نہ آپ اسے سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے والد بزرگوار، آپ نے میری جدائی کا اتنا غم اور علم کیوں فرمایا؟ جس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جان پدر، 7 برس کی جان تو مجھ سے جدا ہوا تھا، بس اس کمسنی میں تیری تنہائی اور تیری بے کسی کے تصور نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری محبت میرے دل میں خاص طور پر عطا فرمائی، جس کی مثال دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ تیسرے یہ کہ مجھے خوف تھا کہ مبادا جوان ہو کر کون سا دین تو نے اختیار کیا، غرض یہ کہ عرصہ تک یہی گزشتہ کہانیاں ہوتی رہیں اور آپس میں لطف و ملاقات لیتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کا پہلا روز انہیں پیاری پیاری باتوں میں گزرا اور اب رات آئی، مگر کسی کو نیند کا کام کیا۔ جاگتے جاگتے اور باتیں کرتے کرتے جب پچھلی رات آئی تو یعقوب علیہ السلام اٹھے اور موائے حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے جملہ فرزندوں کو بحضور خداوندی محراب عبادت میں لے گئے۔ سب سے آگے آپ کھڑے ہوئے اور اپنے پیچھے اپنے یوسف کو کھڑا کیا، پھر آپ نے دعا کے ہاتھ حضور خداوندی میں دراز کیے، جس میں سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور اس کے بعد نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر نہایت گریہ وزاری کے ساتھ عرض مدعا شروع کیا۔ اے خدائے دو جہاں رب کریم، تو بڑا رحمان ہے اور بے رحیم، تیری بخشش اور رحمت عام ہے، صرف تجھ کو بخشنے سے کام ہے۔ آج میں تجھ سے یہ کرتا ہوں دعا،
بخش دے تو میرے بچوں کی خطا، بخش دے اے بخشنے والے میرے، عفو کر اپنے کرم سے بخش دے۔ میرے فرزندوں پہ مولا رحم کر کرم اور فضل ان پر نظر، ظلم جو کچھ کی بس ان سے ہوا، عفو فرما اور خدایا بخش دے۔ آج یہ رو کے کرتے ہیں دعا، آج یہ تائب ہوئے اے کبریا، ان کا رونا ان کی توبہ کر قبول، تیری رحمت ان کو ہو جائے وصول۔ آج بس تیرا کرم درکار ہے، بخش دے ان کو کہ تو غفار ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہایت تضرع و زاری سے دعا کر رہے تھے اور جملہ فرزند رب العزت کی بارگاہ میں زار و قطار رو رہے تھے اور آمین آمین کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ چنانچہ مخلصانہ گریہ وزاری تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اتنے میں بارگاہ و سمدی سے ندا آتی ہے، اے یعقوب۔ جب یوسف نے اپنے بھائیوں کی تقصیر معاف کر دی، حالانکہ وہ ہمارا بندہ تھا، اگر چاہتا نہ معاف کرتا، لیکن ہم یوسف کے معبود ہیں اور ہم یوسف سے 70 حصے زیادہ معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ جاؤ، ہم نے سب کو معافی دی اور سب کو بخش دیا۔ اس کے بعد دوسرے روز حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک وسیع میدان میں ایک عام دربار قائم کیا جس میں مصر کی تمام مخلوق جمع ہوئی۔ ایک عالیشان تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد اور اپنے تمام بھائیوں کو لے کر تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ نے تمام مخلوق کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے تمام مصریوں، تم کون ہو؟ سب نے بلا اتفاق عرض کیا، ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بزرگ صورت میرے والد محترم ہیں اور جتنے یہ تخت پر بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں، لہٰذا میں نے ان حضرات کے یہاں آنے کی خوشی میں تم سب کو غلامی کی قید سے آزاد کیا۔ آپ کی دریا دلی اور اس ایثار سخاوت سے تمام مخلوق کے دلوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت اور بھی زیادہ قائم ہو گئی اور سخاوت کا سکہ بیٹھ گیا، اور تمام رعایا کے قلوب بادشاہ کی وفاداری اور سچی وفاداری کے لیے خود بخود مسخر ہو گئے اور دل سے غلام بن گئے۔ جب تمام برادران یوسف کو معافی مل چکی اور جملہ رعیت کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیدی غلامی سے آزادی کا خلعت حاصل ہو گیا، تو اب تمام مصر میں ایک عجیب سر و سادمانی کا عالم تھا، اور جہاں دیکھو دن عید رات سب بے برات کا مضمون ہے، اور تمام برادران اور خاندان یوسف کے علیحدہ علیحدہ بڑے بڑے تکلف کے مکانات اور محلات رہنے کے لیے مل گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک خوبصورت اور نہایت پرتکلف عبادت خانہ شہر سے علیحدہ ان کی فرمائش کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے بنوایا، جہاں وہ رات دن ذکر الہی میں مصروف ہیں، نیز ہفتے عشرے میں کوئی نہ کوئی دن اس لیے مقرر ہو گیا ہے کہ ان دنوں میں جملہ فرزندان اور خاندان کے لوگ موائے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو تعداد میں 370 نفوس ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادوں سے 301 صاحبزادے جو حضرت اسرائیل کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ وہ لاسانی منظر ہے، اور حضرت آدم کے بعد صرف آپ ہی کو یہ منظر میسر ہوا ہے۔ پھر ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام نے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جناب کو موائے جملہ خاندان کے اپنے خزانوں کی سیر کراؤں۔ آپ نے یوسف پیارے کی خوشی کے لیے ان کی درخواست کو منظور فرمایا، جس کے لیے ایک روز مقرر ہوا، اور جناب یوسف علیہ السلام حضرت والد ماجد کو موائے جملہ برادران و خاندان کے خزانوں اور توسہ خانوں کی سیر کرانے کے لیے لے کر چلے۔ سب سے پہلے آج زر و جواہر اور سونے چاندی کے خزانوں میں پہنچے، جہاں کے سرخ و سفید چمکاروں اور زرق برق شعاعوں سے تمام برادران یوسف کی آنکھیں چندیا گئیں، اور خزانوں کی بہتات اور سونے چاندی کی کثرت دیکھ کر سب کے سب دنگ رہ گئے۔
اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اسلحہ خانوں کی سیر کرائی، جہاں ہتھیاروں کی بہتات اور کثرت کا کچھ حد و شمار نہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے لباس زرین کے توسہ خانے دکھائے اور پھر جملہ مقامات دکھائے۔ آپ تمام خاندان کو کاغذی دفاتر اور کارخانوں میں لے کر پہنچے۔ یہاں کاغذوں کے انبار اور کثرت دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ فوراً اپنے نور عین اور پیارے یوسف کا ہاتھ پکڑ کر بطور شکوے اور شکایت کے فرمایا، اے میرے نور نظر، لخت جگر، ساز و سامان تیرا اتنا اس قدر، کاغذوں کا کس قدر انبار ہے، واقعی تو ایک بڑی سرکار ہے۔ اس قدر دفتر کے دفتر بے شمار، کیا نہ تھے، کیا یہ تھے سارے مستعار۔ حیف یوسف مجھ سے اتنا بخل تھا، ایک پرزہ خط میرا دوبھر ہوا۔ لکھنے والے سینکڑوں تیرے غلام، لکھ نہیں سکتے تھے کیا تیرا سلام۔ مجھ کو لکھ کر بھیج دیتا اپنا حال، کاغذوں میں پڑھ نہ جاتا تیرے کال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شکوے کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے گہری شکایت کرتے ہیں۔ شکایت سن کر جناب یوسف علیہ السلام آبدیدہ ہوئے اور اسی وقت اپنی پیشی کے خادموں کو اشارہ کیا کہ فلاں صندوقچے اٹھا لاؤ۔ چنانچہ اسی وقت متعدد صندوقچے لائے گئے اور پھر ان صندوقچوں میں سے جناب یوسف علیہ السلام نے ہزاروں خطوط حضرت والد ماجد کے سامنے ڈال دیے اور پھر زار و قطار روتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا، اس قدر لکھے ہیں خط میں نے جناب، جن کی گنتی ہے نہ حد و حساب، ان میں سب حالات ہیں لکھے ہوئے، ہر گھڑی ہر پل کے ہر روز کے، اس قدر لکھے عریضے بے شمار، لیجئے حاضر ہیں یہ عالی اعتبار۔ ہاں مگر مجھ سے یہ البتہ ہوا، بھیجنے سے ان کے میں قاصر رہا، خط روانہ کر نہیں سکتا تھا میں، حکم معبودی سے تھا بس ڈرتا میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی رحلت۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر میں تشریف لائے ہوئے کئی سال گزر گئے، جہاں رات دن آٹھوں پہر 64 گھڑی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے عبادت خانہ میں یاد الہی کرتے ہیں۔ ایک روز خواب میں آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے والد ماجد حضرت اسحاق نبی اللہ اور آپ کے جدہ ماجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یعقوب ہم سے ملنے کو دل نہیں چاہتا۔ چنانچہ آپ کی آنکھ کھل گئی اور اٹھ بیٹھے اور پھر صبح کو اپنے نور عین یوسف علیہ السلام کو بلا کر خواب کا ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر دینے میں خاص کمال رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ وصال یعقوبی قریب آ گیا ہے، مگر کوئی تعبیر نہیں بتائی، خاموش رہے۔ گو دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بے حد صدمہ ہوا اور انتقال یعقوبی کا خواب سن کر روتے ہوئے وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ اس کے چند ہی روز کے بعد ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کے در دولت پر یکایک عزرائیل یعنی ملک الموت آپ پکارے، جن کی آواز سے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے موت کا مالک فرشتہ آ گیا، وقت اپنا دوست تو آخر ہوا، وقت ہے آخر یہ سب ہی کے لیے، گو ہزاروں سال تک کوئی جیے۔ اور مؤنن یوسف کو بلوایا وہیں اور فرمایا کلام آخری، یوسفا اللہ کو سونپا تجھے، تجھ سے مولا دو جہاں میں خوش رہے، تجھ کو مولا نے عطا کی برتری، مل چکا ہے خلعت پیغمبری، جانسی میں نے تجھے اپنا کیا اور نبوت کا مقام تجھ کو دیا، ہے یہ بخش پشتینی وارث یوسفا، وارثت یوسفا، اس کے حق کو ہر طرح کی جو ادا۔ یعنی اے حاضرین، کیا تم اس وقت موجود تھے جب کہ یعقوب کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنے تمام فرزندوں کو بلا کر پوچھا کہ اے میرے بچوں، یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کسے پوجو گے اور کس کی عبادت کرو گے؟ جس پر اولاد یعقوبی نے جواب دیا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود خدا واحد کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرماندار رہیں گے۔ جن کے جواب میں حضرت یعقوب نے نہایت خوش ہو کر فرمایا کہ شاباش، اے میرے فرزندوں، دیکھو
تم اسی اعتقاد پر جینا اور اسی اعتقاد پر مرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے یوسف اور اے یہودا، دیکھنا میری مفارقت میں صبر کرنا اور میری جدائی میں زیادہ اندوہگی نہ ہونا، اور میرے جنازے کو وہاں لے جا کر دفن کرنا جہاں میرے والد اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ مدفون ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے میرے اہل و عیال و اطفال، دیکھو ملت ابراہیمی کو مضبوط پکڑنا اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلنا۔ دیکھو میرے انتقال کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مصر کا بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرے گا جس کا نام فرعون ہوگا۔ اس کی نہ سننا، وہ اسد درجہ کا ظالم ہوگا۔ اس کے مظالم پر صبر کرنا اور اسلام کو ہاتھ سے نہ دے بیٹھنا، اور پھر وہ ظالم بادشاہ تمہارے ہی ایک بھائی موسیٰ کے ہاتھوں غارت ہوگا اور انجام کار ہمیں کو فتح ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ حضور خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب سب واسطے منقطع ہو کر اسی ایک اکیلے سے معاملہ پڑتا ہے، اور کہا، اے میرے مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اولاد کا وہ باغ عطا فرمایا جس کے پھولوں کی مہک قیامت تک رہے گی۔ الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری اولاد میں سے نبی اور پیغمبر میری آنکھوں کے سامنے بنائے، اور خداوند میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور تیری تسبیح اپنی زبان پر جاری کرتا ہوں، اور تیرے نام پر اپنی جان تصدیق کرتا ہوں۔ پس اس فقرے پر جناب یعقوب علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوم پیدائش سے آج تک آپ کو پورے 145 برس کا زمانہ ہوا، یعنی آپ کی عمر 145 برس کی ہوئی۔ بس جناب کا انتقال ہوتے ہی جملہ خاندان کے آنسو جاری ہو گئے، اور اسی وقت سب کے سب آپ کی تہجیز و تدفین میں مصروف ہوئے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا جنازہ تیار ہو گیا، اور اسے سینکڑوں آپ کے فرزندان اور ہزارہ مسلمان لے کر چلے، اور منزل بمنزل طے کرتے ہوئے وہاں لے کر پہنچے جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون تھے۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ایس کا جنازہ بھی وہاں تیار رکھا ہے۔ ایس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہیں، جو اپنی والدہ کے بطن سے جڑواں پیدا ہوئے تھے، جو ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن دونوں نے انتقال فرمایا، اور پھر بعد نماز ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے، اور اپنی اپنی جگہ دونوں ہی کی عمر 145 برس ہوئی، لیکن آخر موت کا ذائقہ چکھا اور انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے والد بزرگوار کو دفن کر چکے تو پھر آپ اپنے جملہ خاندان کو لے کر شہر مصر کی طرف روانہ ہوئے، اور نہایت افسوس کرتے ہوئے مصر میں داخل ہوئے، اور پھر آپ نے ایک نیا شہر اپنے رہنے کے لیے اور اپنے تمام خاندان کو بسانے کے لیے آباد کیا، اور بڑی زیب و زینت کے ساتھ اس شہر کو تعمیر کرایا۔ جب وہ نیا شہر تعمیر ہو گیا تو آپ وہاں اپنے جملہ خاندان کے اسی میں آ کر آباد ہوئے، اور نہایت آرام و راحت سے سب کے سب اپنی زندگی بسر کرتے رہے، جس کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ پورے 33 سال نئے شہر میں سب کے سب آباد رہے، اور نہایت شان و شوکت کے ساتھ نہایت ہی خوشحالی اور فارغ البالی سے یہ 23 سال گزرے، اور اس دوران میں حضرت زلیخا کا انتقال ہوا، جس کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو بے حد رنج و ملال ہوا، اور آپ اکثر ملول و غمزدہ رہنے لگے۔ اول صدمہ والد ماجد کا ہوا، پھر زلیخا کی موت نے آپ کا حال نہایت نحیف کر دیا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ آپ رات کو سوتے سوتے خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مسحری کا
پایا پکڑے کھڑے ہیں اور نہایت مستقانہ لہجے میں اور محبت بھرے الفاظ میں اپنی زبان مبارک سے یہ فرما رہے ہیں، اور اس فرمان والا سان کا حرف حرف گویا مفارقت کا شکوہ کر رہا ہے۔ میرے پیارے یوسف لگتے جگر، سنگ دل مجھ سے ہوا کیوں اس قدر؟ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نور عین، مجھ بغیر کیوں کر آیا تجھ کو چین؟ سرزمین مصر ایسی بھا گئی، یاد تک بھی تو نے میری چھوڑ دی۔ اے میرے پیارے میرے نور نظر، میرے ملنے سے ہے کیوں اتنا غدر؟ یعنی اے پروردگار، بے شک تو نے مجھے بہت کچھ ملک و دولت عطا فرمایا اور تعبیر خواب کا علم مرحمت کیا۔ خداوند تو ہی پیدا کرنے والا، زمینوں اور آسمانوں کا ہے مالک ہے، اور دونوں جہاں میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ خداوند اب تو مجھ کو فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے اور مجھ کو اپنے نیک بندوں میں لے جا کر شامل فرما دے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی اس دعا پر چاروں طرف سے فریاد و بکا ہونے لگی، جن کو آپ نے صبر کی تلقین فرمائی اور اپنے اخی یہودا اور صاحبزادے افراہیم کو خاص وصیت فرمانی شروع کی، جس میں پہلا ملکی ولی عہد یہودا کو کیا اور ان کے بعد اپنے صاحبزادے افراہیم کو ولی عہد بنانے کی وصیت کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دریائے نیل کے بیچ میں مدفون کرنا۔ سب نے سن کر عرض کیا کہ حضور، دریائے نیل کے بیچ میں کوئی کس طرح مدفون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرا جنازہ لے جا کر اس کے کنارے پر رکھ دینا، نیل فوراً دو ٹکڑے ہو جائے گا اور اس کے بیچ میں خشکی نکل آئے گی۔ پھر جب تم مجھے دفن کر کے فارغ ہو جاؤ گے تو دریائے نیل اسی طرح مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ فرعون جو اس ملک کا بادشاہ ہے، وہ تمہاری نسل کو غارت کرنے کی کوشش کرے گا، اور عرصہ تک وہ طرح طرح کے ظلم برپا کرتا رہے گا، اور آخر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلیں گے۔ پس نکلتے وقت وہ میرے جنازے یا میرے تابوت کو دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ اس پر اس وقت عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ اس وصیت کے کئی روز بعد ایک دن جبریل علیہ السلام پیارے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، جن کے ہاتھ میں جنت کا ایک سیب تھا۔ آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آپ نے اسے سونگھا اور فرمایا سبحان اللہ، کیا اچھی خوشبو ہے۔ سوال ہوا کہ کیا آپ کو یہ خوشبو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں ملک الموت موجود ہوئے اور تمام خاندان یوسفی کے سامنے شہنشاہ یوسف پر ملک الموت نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور آنن فانن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جان نکال لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آہ یوسف ہو گئے حق کی رضا، جن پہ جاری ہو گیا حکم خدا۔ موت نے ان کو بھی پس چھوڑا نہیں، ان کو بھی پہنچا دیا زیر زمیں۔ بادشاہ مصر تھے اور تھے نبی، موت نے اس کی بھی کچھ پرواہ نہ کی۔ دوستو السلام علیکم۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا، اور داستان یوسف کا اختتام یہیں پہ ہوا۔ آپ کو داستان یوسف کی قسطیں اور حالت زندگی کا بیان کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل یا ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور سیریز بہ سیریز، قسط بہ قسط ہر نبی کی زندگی کے حالات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد آنے والی قسط میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔